وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت سب سے بات فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا اللہ تعالیٰ آپ ہی سے بات کر رہے ہیں۔ تو بڑے درجے والے جنتی کے بدن پر جو لباس ہوگا، اس لباس کو دیکھ کر کے چھوٹے درجے والے جنتی کو برا محسوس ہوگا۔ اس کے دل میں ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوگی کہ میرے پاس اتنا اچھا لباس نہیں ہے، اس کو اللہ نے اتنا اچھا لباس دیا۔ حضور فرماتے ہیں ان کی گفتگو ابھی ختم نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا فیل کرائیں گے کہ گویا اسی کا لباس اس سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في سوق الجنة وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق؟ قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تتمارون من رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول لرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي فيقول بلى إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. جس باب کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حدیث مبارکہ میں چند ایک مضامین بیان فرمائے۔ نمبر ایک تو یہ کہ کل قیامت میں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ بات بھی حضور نے اس میں فرمائی۔ اور بنیادی طور پر باب میں اللہ کے نبی نے جنت کے بازار کا تذکرہ فرمایا۔ اور جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جب لوگ جنت کے بازار میں جائیں گے تو وہ چیزیں دیکھیں گے کہ انہوں نے آج تک کبھی ویسی چیزیں نہیں دیکھی ہوگی۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کسی نگاہوں نے ویسی چیزیں دیکھی نہیں ہوگی اور کسی کان نے ویسی چیزوں کا تذکرہ سنا نہیں ہوگا اور کسی کے دل پر ویسی چیزوں کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ ویسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں سجائی ہوئی، بازار میں سجائی ہوئی ہوگی۔ ایک خاص بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ جنت کے بازار میں ایسی ہے اور جنتی نے ویسی چیزیں نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ دنیا میں ویسی چیزیں نہیں ہیں، نہیں، پہلے بندہ جنت میں جس جنت میں رہ رہا ہوگا اس جنت میں بھی ویسی چیزیں نہیں ہوگی جیسی اس جنت کے بازار میں ملے گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، کچھ دے کر کے لو، بازار کا تو اصول یہ ہوتا ہے نا، کچھ دو تو اس کے بدل میں کچھ لو، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جو سمجھ میں آ جائے بس پسند کر لو، اسے اٹھا لو، بلکہ اٹھا لو بھی نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرو، فرشتے آپ کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے، آپ جو چاہیں گے وہ اٹھا کر فرشتے آپ کی جنت میں آپ سے پہلے پہنچا دیں گے۔ جنت کے بازار میں اللہ تعالیٰ نے صورتیں رکھی ہے، خوبصورت خوبصورت صورتیں اور شکلیں بنائی ہیں۔ جب وہاں بندہ جائے گا اور اسے کوئی صورت پسند آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ صورت لگا دیں گے۔ یہ جو ظاہری صورتیں ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں نا، یہ بھی تبدیل کر دی جائے گی۔ جو صورت پہلے تھی اس صورت کے علاوہ بہت ساری صورتیں رہے گی، جو صورت چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ صورت لگا دیں گے، صورت ہی تبدیل فرما دیں گے، خوبصورتی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور
اس جنت میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے ملاقاتیں کریں گے، گفتگو کریں گے. تو دو جنتیوں کا حال حضور نے بیان فرمایا. دو جنتی آپس میں ملاقات کریں گے، ایک بڑے درجے کا ہوگا اور ایک چھوٹے درجے کا ہوگا. تو بڑے درجے والے جنتی کے بدن پر جو لباس ہوگا، اس لباس کو دیکھ کر کے چھوٹے درجے والے جنتی کو برا محسوس ہوگا. اس کے دل میں ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوگی کہ میرے پاس اتنا اچھا لباس نہیں ہے، اس کو اللہ نے اتنا اچھا لباس دیا. حضور فرماتے ہیں ان کی گفتگو ابھی ختم نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا فیل کرائیں گے کہ گویا اسی کا لباس اس سے افضل ہے. اور حضور فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا کہ ایک جنتی کو زیب نہیں دیتا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ غمگین ہو، ناراض ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے خوش فرما دیں گے. اور یہ بازار کب لگے گا؟ حضور فرماتے ہیں دنیاوی دنوں کی مقدار کے حساب سے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن، جمعہ کو جمعہ یہ بازار لگے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں مسحریوں پر بٹھائیں گے، کوئی سونے چاندی کے ممبروں پر بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی یاقوت کے، کوئی زبرجد کے ممبروں پر، قسم قسم کے ممبروں پر بیٹھا ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں جو سب سے کم ترین درجے کا جنتی ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی مشک عنبر کے موتیوں پر بٹھائیں گے. اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ اسے ایسی فیل نہیں ہوگی گویا کہ میں سب سے ادنا درجے میں ہوں، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں سب کے برابر ہوں. جنت میں مناسب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ناراض ہو یا کوئی بندہ غمگین ہو. اور جب یہ بازار کا پورا ماحول ختم ہونے کے بعد، اچھا درمیان میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے گفتگو فرمائیں گے، نظر بھی آئیں گے ہر جمعہ کو ایک مرتبہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نظر آنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے الگ الگ بات فرمائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر جنتی سے الگ الگ اللہ تبارک و تعالی بات فرمائیں گے. اب ہمیں خیال ہوگا کہ اللہ تعالی ہر ایک سے بات کریں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ ابھی بات سمجھ میں آئی نا؟ ہم یہاں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں 20 لوگ موجود ہیں، ایک ایک سے کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو آخر والے کا نمبر آنے کتنی دیر لگ جائے گی؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کا حال ہے. اللہ تعالی بیک وقت سب سے بات فرمائیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مجھے ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا اللہ تعالیٰ آپ ہی سے بات کر رہے ہیں. اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ الگ بات فرمائیں گے. اور ایک گفتگو کا تذکرہ حضور نے فرمایا. ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کے درمیان اس کی بعض نافرمانیاں دنیا کی یاد دلائیں گے. دنیا کی نافرمانیاں یاد دلائی جائے گی. اب وہ ساری نافرمانیاں مٹا دی گئی، مغفرت کر دی گئی، جنت میں داخل کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض نافرمانیاں یاد دلائیں گے، کیا تو نے ایسا کیا تھا، کیا تو نے ایسا کیا تھا؟ تو وہ بندہ اقرار کرے گا، ہاں پروردگار عالم میں نے ایسا کیا تو تھا. پھر خود بندہ آگے بڑھ کے کہے گا اللہ تعالیٰ نے آپ نے میری مغفرت فرما دی نا، آپ نے میری مغفرت فرما دی ہے نا. بظاہر یہ کہ جب مغفرت ہو گئی ہے تو پھر یہ گناہوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میری مغفرت کی وجہ سے ہی تو جنت میں ہے. یہاں سے خاص بات سمجھیے، مغفرت اللہ نے فرما دی، پھر اس کے گناہ یاد دلانے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد بھی بندہ میری مغفرت کو یاد کرے، ایک طرف اپنے گناہوں کو مد نظر رکھے، اس کے بعد یہ سوچے کہ میں اس قابل نہیں تھا، جو کچھ ہوں میرے رب کی طرف سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے. اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت تکبر کرنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر فرماتے ہیں اور اللہ کے لائق ہے، اللہ کی ذات کے لیے زیبا ہے یہ چیز کہ وہ متکبر رہے اور تکبر کرے. تو اسی کا اظہار وہاں پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر میں فرمائیں گے اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے اور نیاز مندی کا اظہار فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحمت نشاور فرمائیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں جب یہ سارے بازار کا مسئلہ ختم ہوگا اور لوگ پھر اپنے گھروں کی طرف، اپنی جنتوں کی طرف لوٹیں گے تو وہاں ان کی حوریں استقبال کے لیے تیار رہے گی. وہ مرحبا مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے ان کا استقبال کرے گی. اور پھر حوریں جنتیوں سے کہے گی کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں یہاں سے بلایا تھا بازار کی طرف، اس حالت میں تم نہیں لوٹے، بلکہ تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ تم یہاں گئے تھے وہ خوبصورتی نہیں ہے، مزید خوبصورتی لے کر آئے ہیں۔ تو جنتی اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہاں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آ رہے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، تو ہم اس بات کے لائق ہیں کہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ کر دیا جائے، ہمارے کمالات میں اضافہ ہو جائے، ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آ رہے ہیں، تو ہماری شان تو بڑھ جانی چاہیے، ہم اسی لائق تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شان بڑھا دی ہے۔ یہ تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں ذکر کی ہے، چنانچہ ترجمہ سنیے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنت، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یعنی سعید ابن مسیب کو اور حضرت ابو ہریرہ کو، ہم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بازار میں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے، ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرے جنت کے بازار میں۔ فقال سعید، تو سعید نے کہا، افیہا سوق، کیا جنت میں بازار ہے؟ تعجب سے انہوں نے سوال کیا۔ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ نے جواب میں کہا، ہاں بالکل جنت میں بازار ہے۔ کیسا بازار ہے؟ فرماتے ہیں، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم، مجھے خبر دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے اعمال کے حساب سے ان کو جنت نصیب کی جائے گی۔ نزلوا فیہا، وہ اس میں اتریں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے اعمال کے حساب سے، یعنی اعمال کے حساب سے درجہ بندی کی جائے گی۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ بات آئی ہے، جنت میں کئی درجات ہیں، تو جس کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ اتنے ہی درجے اوپر رہے گا، جس کے اعمال جتنے کم ہوں گے اتنے ہی نیچے والے درجے میں ہوگا۔ وہی فرما رہے، نزلوا فیہا بفضل اعمالہم، اپنے اعمال کے بقدر وہ جنت اسے دی جائے گی، وہ جنت میں اترے گا۔ ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا، پھر ان کو دنیاوی ایام کے حساب سے، ایام کی مقدار کے حساب سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی۔ کس بات کی اجازت دی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی۔ فیزورون ربہم، چنانچہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض مرتبہ ہم جیسے کمزور ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ناواقف لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے اللہ کے دیدار کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ کے دیدار کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا، جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت کے پھلوں سے بڑی نعمت ہے، جنت کے محلات سے بڑی نعمت ہے، انتہائی ہے کہ جنت کی شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، ان سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا، جنت کی حوروں سے بڑی نعمت قرار دیا گیا۔ تو بظاہر ہم جیسے کمزور لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دیدار میں ایسی کیا چیز ہے کہ ان سے افضل ہے؟ ارے بھائی آتا ہوگا نا سوال، کبھی میرے ذہن میں تو آیا سوال، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پھر وہی بات ایک مرتبہ کہوں، 2 دن پہلے میں نے بات کہی تھی، نابالغ بلوغ کی لذت کو کیا جانا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے، کیا نعمت، وہاں نعمت کا احساس ہوگا، تو ہم احساس نہیں کر سکتے کہ وہ نعمت بڑی سب سے پہلے کیوں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کے دیدار کے نشے میں بندہ ہوگا، روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے دیدار کے بعد بندہ یہ محسوس کرے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ نعمت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نصیب فرمائے، تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ وہ نعمت سب سے عظیم ترین نعمت کیوں۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں جمعہ کے دن کی مقدار، یعنی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اجازت دی جائے گی۔ فیزورون ربہم، چنانچہ وہ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ وَيَبْرَزُ لَهُمْ عَرْشُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو نور کے پردے ہیں وہ پردے ہٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر کیا جائے گا۔ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی، وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ تجلی ظاہر ہوگی کا مطلب ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم فلاں باغ میں دیدار کر رہے ہیں۔ تجلی ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے۔ فَتُوضَعُ لَهُم مَنَابِرُ مِن نُورٍ، پس وہاں پر نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، کیسے ہوں گے نور کے ممبر؟ اللہ تعالیٰ بعض جنتیوں کے لیے نور کے ممبر لگائیں گے۔ وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ، اور لؤلؤ ایک قسم کے ہیرے کا نام ہے، لؤلؤ کے ممبر لگائے جائیں گے۔ وَمَنَابِرُ مِن یاقوتٍ، اور یاقوت کے ممبر لگائے جائیں گے، یاقوت بھی ایک قسم کے ہیرے کا نام ہے۔ وَمَنَابِرُ مِن زَبَرْجَدٍ، اور زبرجد کے ممبر لگائے جائیں گے، زبرجد بھی ایک ہیرے کا نام ہے۔ وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ، اور سونے کے ممبر لگائے جائیں گے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے ممبر لگائے جائیں گے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ان چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ممبر لگائیں گے، ان پر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى قُطْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، اور جو جنتیوں میں سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھا ہوگا۔ مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے، اس پہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو بٹھایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ حضور یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ، وہاں کوئی کمتر درجے کا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حقیقت میں تو وہاں درجے ہیں، لیکن نیچے درجے والوں کو احساس نہیں ہوگا کہ میں نیچے درجے میں ہوں۔ اگر ہوگا بھی تو پھر فوری اللہ تعالیٰ اس کو کافور فرما دیں گے، ختم ہو جائے گا، یہ محسوس ہوگا کہ میں بھی ان سب کے برابر ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی کم درجے والا نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کہ کرسی والے اس کے مقابلے میں کوئی اس سے افضل ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس سے افضل ہے، اپنے آپ کو سب محسوس ہوگا کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ ابھی جیسے دنیا میں محسوس ہوتا ہے نا، عقل کے اعتبار سے ہم سب اندازہ لگائیں، عقل کے حساب سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ بولے سمجھتا نہیں سمجھتا؟ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میری جو عقل ہے دنیا میں سب سے اچھی ہے، میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے۔ اپنی عقل کو کبھی انسان خود دوش نہیں دیتا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نظارہ دکھلایا ہے دنیا میں، ہر بندہ، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر بندے کی عقل سب سے اچھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی کمی زیادتی ہے، یہاں بھی کسی کی عقل اعلیٰ ہے، کسی کی ادنا ہے، کسی کی کمال درجے کی ہے، کسی کی کمال درجے کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ گویا میری عقل سب سے اچھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہاں بھی درجہ بندی ہے، لیکن سب کو ایسا فیل ہوگا کہ میں سب سے افضل ہوں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بہرحال بنایا ہے۔ قال ابو ہریرہ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا، اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ ایسا بھی ہوگا کیا؟ قال نعم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیدار کریں گے۔ کیسے دیدار کریں گے؟ حضور نے اس کی ظاہری شکل بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں هل تتمارون من رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، کیا تم لوگ دن کے وقت میں سورج کو دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، دھکا مکی کرتے ہو؟ یعنی سورج کو دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں دکھ رہا ہٹ، یا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہارے درمیان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں دکھ رہا میرے سامنے سے ہٹ؟ سب کے سب بے تکلف دیکھتے ہیں، کوئی کسی کے آڑ میں نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے کل قیامت میں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسے ہی کریں گے، کوئی کسی کے آڑ میں نہیں آئے گا، سب بے تکلف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ هل تتمارون من رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، کیا تم لوگ بھیڑ بھاڑ کرتے ہو، دھکا مکی کرتے ہو سورج کو دیکھنے میں یا 14ویں رات کو چاند کو دیکھنے میں؟ قلنا لا، ہم نے کہا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ قال، حضور نے فرمایا کذالک لا تتمارون فی رؤیت ربکم، اسی طرح سے تم بھیڑ بھاڑ نہیں کرو گے اپنے رب کو دیکھنے میں، یوں بے تکلف اپنے رب کا تم لوگ دیدار کرو گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً، اور اس مجلس میں کوئی بھی بندہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس سے اللہ نے گفتگو نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے الگ الگ گفتگو فرمائیں گے، جس کی تفصیل میں نے پیش کی ہے۔ حتیٰ یقول، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لرجل، ایک بندے سے کہیں گے، منہم،
یہاں تک کہ حتی یقول لرجل منہم، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک بندے سے کہیں گے یا فلان ابن فلان، اے فلاں ابن فلاں، باپ کا نام لے کر کے پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جس بندے سے بات کریں گے اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ ہمارے والد کا نام وہاں پر بھی ہم سے الگ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی والد کے نام کے ساتھ پکاریں گے، جبکہ والد کی جنت ایک طرف ہوگی، اولاد کی جنت ایک طرف ہوگی۔ ہمیں والدین کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، والدین کیا چیز ہے۔ اے وہ بندے جس کا بیٹا فلاں تھا، بیٹے کے نام سے کسی کو یاد نہیں کیا جائے گا، والد کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ والدین کے مقام کو ہمیں یہاں سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اتذکر یوم قلت کذا وکذا فیذکرہ بعض غدراتہ، کیا تو نے دنیا میں فلاں کام کیے تھے، فلانی بات کی تھی، اور اس کے بعض نافرمانیوں کو، بعض گناہوں کو یاد دلایا جائے گا۔ فیقول یا ربی، چنانچہ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، افلم تغفر لی، کیا تو نے میری مغفرت نہیں فرما دی؟ اللہ آپ نے میری مغفرت فرما دی ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فیقول بلا فبسعۃ مغفرتی بلغت منزلتک، پت کیوں نہیں، میں نے تیری ضرور مغفرت کی ہے، میری مغفرت ہی کی وجہ سے تو نے آج کا یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ یہ گفتگو بندے کے درمیان ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں لوگ اسی درمیان میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ غشیتہم سحابۃ من فوقہم فامطرت علیہم طیبا لم یجدوا مثل ریحہ شیء قط، ان کے درمیان ان کے اوپر ایک بادل چھائے گا اور وہ بادل ان کے اوپر خوشبو برسائے گا۔ جیسے یہاں ہمارے پاس بادلوں سے پانی برستا ہے، وہاں پر خوشبو برسائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ ایسی خوشبو ہوگی کہ اس جیسی خوشبو جنتیوں نے کبھی سونگی نہیں ہوگی۔ یہ سب جنت کے بازار میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوشبو برسائیں گے۔ وَيَقُولُ رَبُّنَا قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدتُّ لَكُمْ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور اپنی پسندیدہ چیزیں لے لو۔ فَنَأْتِي سُوقًا، چنانچہ ہم ایک سوق میں، ایک بازار میں آئیں گے، قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، تحقیق کہ اس کا حال یہ ہوگا، اس بازار کا اس کو ملائکہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، یعنی فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ما لم تنظر العیون، وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کو آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، الی مثلہ، ان جیسی چیزوں کو، ولم تسمع الاذان، اور کانوں نے سنا نہیں ہوگا، ولم یخطر علی القلوب، اور دلوں میں ان کا کبھی تصور بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سجائی ہوگی۔ فَيُحْمَلُ إِلَيْنَا مَشْتَهَيْنَا، اور ہر وہ چیز ہماری طرف اٹھا کر کے ہماری جنت میں لالی جائے گی جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، جو ہمیں پسند آئے گی۔ جو چیز بھی ہمیں پسند آئے گی وہ چیز ہمارے جنت میں پہنچا دی جائے گی۔ لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، اس میں بیع و شراء نہیں ہوگی، یعنی بیچنا خریدنا نہیں ہوگا، بیچے خریدے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو چیز پسند آئی بس اٹھا کر لے جاؤ، فرشتوں کو حکم دو، فرشتے تمہاری جنت میں پہنچا دیں گے۔ وفی ذالک السوق یلقى اہل الجنت بعضهم بعضا، اور اسی بازار میں اہل جنت اپنے بعض قریبی لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، بعض سے ملاقات کریں گے۔ اور ملاقات میں کیا ہوگا؟ قال، حضور نے فرمایا پس ایک اونچے درجے کا جنتی ایک ایسے بندے سے ملاقات کرے گا جو اس سے کم تر درجے کا ہوگا، یعنی دونوں کی ملاقات ہوگی۔ وما فیہم من دنی، حضور پھر فرماتے ہیں ان میں کوئی کم تر درجے کا نہیں ہے۔ فیروعہ ما یرا علیہ من اللباس، چنانچہ وہ اس کو غم میں ڈالے گا وہ لباس جو اس کے بدن پر ہے، یعنی نیچے درجے والا جنتی غم زدہ ہوگا پہلے والے اوپر والے درجے والے جنتی کے لباس کو دیکھ کر کے۔ فما ينقضی آخر حدیثہ، بس ان کی گفتگو ابھی ختم نہیں ہونے پائی ہوگی، حتی یتخیل علیہ ما هو احسن منہ، یہاں تک کہ اسے یہ گمان ہو جائے گا کہ اس کا لباس ہی اس سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تصور میں ڈال دیں گے۔ وذالک انہ لا ينبغی لاحد ان یحزن فیہا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہاں جنت میں کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر غمگین ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو غمگین نہیں کریں گے، اس لیے اس کو اس طرح کا تصور دے دیں گے۔ ثم ننصرف الى منازلنا، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف یعنی اپنے محلات کی طرف، اپنی جنت کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ فتتلقانا ازواجنا، پس ہماری بیویاں یعنی حور ہم سے ملاقات کریں گی۔
فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، اور ہم سے کہی گئی کہ اہلا و سہلا، اور کہیں گے کہ تم اس حالت میں آئے ہو کہ جس حالت میں تم لوگ نہیں گئے تھے، یعنی جانے کے وقت میں جو حسن و جمال تھا اس سے زیادہ والے حسن و جمال کے ساتھ تم لوگ آئے ہو۔ فَنَقُولُ، تو اس وقت جنتی کہیں گے اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، ہم آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں۔ وَيَحُقُّنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، اور ہمارے لیے اس بات کا حق ہے کہ ہم اس حالت میں لوٹیں جس حالت میں ہم لوٹے ہیں، یعنی کہ جس حسن و جمال کے ساتھ ہم لوٹے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس حالت میں آتے۔ اگلی حدیث بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حضرت علی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا ما فیہا شرا ولا بیع، جنت میں بازار ہے جس میں بیع و شراء نہیں ہے، یعنی بیچنا اور خریدنا نہیں ہے۔ الا الصور من الرجال والنساء، مگر عورتوں اور مردوں کی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نمائش کے طور پر عورتوں اور مردوں کی صورتیں لگائی ہے۔ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، جب کوئی بندہ کسی صورت کی چاہت کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ صورت میں داخل ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت اسے لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ صورت ہی تبدیل فرما دے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جتنی باتیں اس میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ان کی چاہت میں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو چہرہ چاہے خوبصورت ہے، خوبصورت وہ چہرہ اللہ تعالیٰ لگا دیں۔ بازار میں جانے کے بعد تو چینج ہو جائیں گے۔ اب ہم یہ چاہیں کہ نہیں بھائی دنیا میں جو چہرہ تھا اس سے خوبصورت چہرہ، اور یقیناً ہر بندہ چاہے گا، ہر بندہ چاہے گا۔ کیوں؟ تو دیکھو ہر بندہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنے اصلی چہرے کو لے کر جائے گا، لیکن وہاں جو نظر آئے گا اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو بندہ اعلیٰ چیز کو چاہے گا ہی نہیں۔ اس کے سامنے یہ چہرہ پھیکا پڑ جائے گا، نہیں اب مجھے یہ چہرہ نہیں چاہیے، فلانا لگا دو، وہ چہرہ لگ جائے گا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں ایسی جان اور طاقت دے گا کہ پہچان لے گا، حوروں کو بھی اور سب لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ چہرے کی تبدیلی کے باوجود دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی ہے، دنیا کے جو اصول اور ضابطے ہیں نا، وہ سارے ضابطے وہاں نہیں چلتے، وہاں کے ضابطے وہاں کے لیے، تبدیلی کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان لیے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔